آج بھائی رات کو اچانک میرے ابو جی مجھے کہتے ہیں یہ ڈاکومنٹ اور یہ ہیلمٹ اٹھاؤ اور بائک کو باہر نکالو۔ خیر پھر میں طلحہ سے وجوہات پوچھتا ہوں، کہتے ہیں جیسے تجھے وہ چھوڑ کے گئی تھی بھائی یہ بھی جا رہی ہے، پتہ نہیں اس کو کس نے بتایا، آج تک کوئی ملی نہیں ہے، چھوڑ کے کس نے جانا ہے۔ خیر پھر ایک ایٹو اور پھر میں بائک کو باہر نکالتا ہوں اور پھر میں اپنے ابو والوں کے ہمراہ ہوتا ہوتا جلدی سے ہم بڑیچ والے اڈے پر پہنچتے ہیں اور پھر یہاں ڈیل ڈن ہوتی ہے اور پھر ابو کہتے ہیں برو یہ ایک نمبر لکھوا کر لو۔ بھائی صاحب ایسے ایک بات ہے، ان کا سٹاف بہت تمیز والا ہے۔ خیر پھر محمد جگاڑی کام کر کے پٹرول کو آؤٹ سائڈ کرتا ہے اور پھر احسن بھائی جیسے دو بڑے پیارے ہمارے سامنے نمودار ہوتے ہیں۔ بھائی صاحب اصل میں نا یہ بائک جا رہی ہے اسلام آباد ابراہیم بھائی کے پاس۔ خیر پھر بھائی صاحب بڑے پیار سے میری دلہن میرا مطلب میری بائک کو بڑے پیارے میں سوار کرتے ہیں۔ اب پتہ نہیں بھائی فوڈ ولاگ کب آئیں گے، سارا پروگرام بڑھ گیا۔ ویسے ایک بات ہے ان کی ریچ بہت ہے۔ خیر پھر ہم نکل پڑتے ہیں گھر کی طرف اور پھر ہم راستے میں ان حسین چاندنیوں میرا مطلب خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے بالے دا سون حلوے کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ بھائی صاحب اب یہ نہ کہنا اس کو بھی نہیں جانتے، بھائی صاحب بالے پاس صرف دو آئٹم اویلیبل ہیں، سون حلوہ یا ربڑی دودھ، اور پھر ہم دو ربڑی دودھ گلاس کا آرڈر دیتے ہیں۔ بھائی اتنے مزے کا ہوتا ہے کیا بتاؤں، الفاظ نہیں ہے، اور وہ بھی ریگولر ایک گلاس 350 کا، پتہ نہیں کیا کیا اندر کھجورے مغز دودھ وغیرہ۔ اور جب میرے ہاتھ میں آتا ہے اور جب میں پہلا گن لیتا ہوں بابا جی چس کرات، اور پھر میرے ابو جی ہمیں لے آتے ہیں چاچا رمضان کے بعد۔ بھائی صاحب ان کے گول گپے کی بات کی جائے بھائی صاحب ان کے مقابلے میں ابھی تک ریمیر خان میں کوئی ہے ہی نہیں، اتنے مزے کے گول گپے۔ پھر ہم ایک پلیٹ ریڈی کرواتے ہیں وہ بھی گھر والوں کے لیے، اور پھر ہم گھر پہنچتے ہیں۔ بھائی صاحب دعا کرو کوئی بائک کا جگاڑ ہو جائے، اور پھر ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب کے لیے اللہ حافظ۔